بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما نافعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلاۃ کے بعد نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 1 سال گزرنے کے بعد سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا جو ماہ رمضان کی 17 تاریخ کو وقوع پذیر ہوا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. 70 کافر مارے گئے اور کافروں کے بڑے بڑے سردار اس میں قتل کر دیے گئے. لہٰذا اب چونکہ ابو جہل مارا گیا، بڑے بڑے کافر جو ہے اس میں مارے گئے، اور 70 گھر ایسے تھے کہ جن میں یعنی ایک نوحہ تھا اور ماتم کی کیفیت تھی، اور دائرے کے ایک علاقے کے ایک شہر کے 70 بڑے سردار اور گھروں کے 70 افراد مارے جائیں تو ان میں سے ظاہر ہے کہ کوئی کسی کا شوہر، کسی کا باپ، کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا چچا، کسی کا بھتیجا، کسی کا ماموں، کسی کا بھانجا، تو یوں کچھ نہ کچھ رشتے بہرحال آپس میں موجود تھے. اور وہاں پر غزوہ بدر جو ہوا تھا تو اس کے پیچھے پس منظر یہ تھا کہ جناب ابو سفیان ایک قافلہ لے کر گئے تھے، اور اس قافلے کا تعاقب کیا جا رہا تھا. تو وہ قافلہ تو واپس پہنچ گیا مکہ مکرمہ، لیکن یہ جو سردار تھے نا، انہوں نے جنگ کرنا مناسب سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اب انہوں نے اپنے گمان میں تصور کیا کہ شاید ہماری تعداد کم تھی، اب ہم تعداد کو دگنا کریں، اور جو ہم نے اپنا مال لگایا تھا نا، اس مال کا اصل جو ہے واپس اپنے پاس لے لیں، اور جو نفع تھا وہ سارے کا سارا جنگ میں لگا دیں. تو اب انہوں نے یوں کیا کہ جو بھی نفع تھا اس قافلے کا، وہ تمام کا تمام نفع جنگ میں استعمال کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ گمان کیا کہ ہم اگر قبیلے جو اطراف کے ہیں ان سب کو اپنے رابطے میں لے لیں تو ایک مضبوط انداز میں ہم جب کوشش کریں گے، ایک مضبوط انداز میں سارا معاملہ کریں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ 3-4 ہزار افراد اگر ہمارے ساتھ لڑنے والے ہوں تو مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیں گے. تو لہٰذا جب یہ صورتحال ساری سامنے آئی تو 3000 افراد ان کفار نے جمع کیے. 3000 افراد، اور 3000 افراد اس دور میں جمع کرنا کوئی آسان نہیں ہوتا تھا. آج میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں بھئی ہم ریلی نکالیں گے، دھرنا دیں گے وغیرہ وغیرہ، یا کوئی جو ہے پروگرام ہم کریں گے، تو وہاں پر اگر 200-300-400 افراد بھی جمع ہو جائے نا، لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس 10,000 افراد ہیں. یعنی اس طرح کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کو فاصلے سے، اور اوپر سے تصویریں اس طرح لی جاتی ہیں ہمارے پاس تو 1 لاکھ افراد ہیں. یعنی 5,000 کو 50,000 بنانا اور 10,000 کو 1 لاکھ بنانا، یہ آج کل ہماری ایک ریت ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ دھرنے ہیں یا ریلیاں وہ میدانوں میں نہیں ہوتی، جلسے وغیرہ کہاں ہوتے ہیں؟ روڈوں پر ہوتی ہیں، کیونکہ روڈ دائرے کے 10 فٹ 20 فٹ 40 فٹ کا، اب اس پہ اب لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ دور تک نظر آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر ایک میدان کے اندر لوگوں کو جمع کریں 5-10 ہزار افراد تو ایک میدان کے اندر آ جائیں گے، تو کہتے ہیں یہ تو بہت چھوٹا سا جلسہ ہوا. تو یوں لوگوں کی ایک جو ہے وہ کیا کہیے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم افراد کو زیادہ کر کے دکھائیں. تو اس دور میں 3000 جنگ کرنے والے افراد کو جمع کرنا بڑا مشکل تھا. تو بہرحال انہوں نے 3000 افراد جمع کیے، اور 3000 افراد جمع کرنے کے بعد بہترین قسم کے گھوڑے خریدے گئے، بہترین تلواریں خریدی گئی، بہترین نیزے خریدے گئے. یعنی اسی کو کہیے کہ جنگ کے جدید ترین اس دور کے جو سامان تھے وہ خریدے گئے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ جس طرح آج بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ جب 14 اگست آتی ہے تو
ہماری ISPR جو ہے افواج پاکستان ایک ملی ترانہ یا کوئی بھی ایک نغمہ ریلیز کرتی ہے تو ایک جوش آتا ہے کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں وغیرہ وغیرہ. ہر سال 14 اگست پہ یا 23 مارچ کو کوئی نہ کوئی نغمہ ریلیز کر دیے جاتے ہیں. 6 ستمبر آتا ہے تو اس طریقے سے جب پارٹیوں کے ترانے ہوتے ہیں تو لوگ اس پہ کہتے ہیں واہ ہمارے لیڈر کا یہ ترانہ ہے, ہمارا یہ منصب ہے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے اس طریقے سے شاعروں کو پکڑا اور گانے والوں کو پکڑا کہ شاعر اس حوالے سے اپنے شاعرانہ کلام لکھیں گے اور طرز بنانے والے طرزیں بنائیں گے اور گانے والے اس کو گائیں گے. تو پوری ایک پلاننگ اور پوری تیاری کے ساتھ اب یہ مسلمانوں کی طرف روانہ ہونے لگے. تو مکے سے جب یہ قافلہ چلنے لگا تو حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا, وہ غزوہ بدر کے بعد ایمان لے آئے تھے مگر انہوں نے اپنے ایمان کو بھی ظاہر نہ کیا تھا. تو انہوں نے ایک خط روانہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف خاموشی سے, خفیہ طریقے سے, اور کہا کہ حضور آپ کے خلاف ایک بڑی تیاری چل رہی ہے اور بہت خفیہ طریقے سے تیاری کی جا رہی ہے اور اس مرتبہ یہ بڑی بھرپور محنت کے ساتھ آ رہے ہیں تو آپ کو آگاہ کرنا مقصود تھا. اب جب یہاں سے یہ چلے ہیں نا, نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اطلاع پہنچی تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے یہ تھی کہ حضور نے تمام صحابہ کو جمع فرمایا اور جمع فرمانے کے بعد حضور کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ منورہ میں رہیں اور گلی کوچوں کے اندر تمام صحابہ کو پھیلا دیں اور جو خواتین ہیں ان کو قریب کہیں آبادیوں میں منتقل کر دیں تاکہ اگر مدینے پر حملہ ہوتا ہے نا شہر پر تو ہماری خواتین بچے محفوظ رہیں اور شہر بھی محفوظ رہے. پھر گلیوں سے یا مکانوں کے اوپر سے لڑنا آسان ہوگا بجائے اس کے کہ میدان میں جمع ہو کر کفار سے مقابلہ کیا جائے کیونکہ تعداد ان کی زیادہ ہے اور ان کے پاس جنگی سامان بھی بہت زیادہ ہے. تو حضور کی حکمت عملی یہ تھی. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے نا جن کی 14 سال 15 سال عمر تھی, نئے نئے صحابی ہوئے تھے اور بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے, وہ کھڑے ہو گئے, حضور ہم تو ان کے ساتھ میدان میں مقابلہ کریں گے, نہیں چھوڑیں گے انہیں. اور آپ کیا سمجھتے کیا ہم یہاں اپنے گھروں میں رہیں گے؟ نہیں حضور, ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے لڑیں گے ان سے. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رائے کو واپس لیا اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی رائے کی جو نوجوان تھے حضور نے ان کی رائے کا احترام کیا اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام حجرے میں تشریف لے گئے. اور کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو کافروں کا لشکر تھا وہ عید کے 5ویں دن یعنی 5 شوال کو روانہ ہوا اور صحابہ کرام یہاں سے 14 شوال کو روانہ ہوئے جمعرات کے دن. اور پھر جو احد کا میدان ہے جہاں احد پہاڑ موجود ہے, جو افراد گئے حج یا عمرے پر مدینہ منورہ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ کے ساتھ ایک بہت بڑا میدان ہے. تو وہاں پہ یہ جنگ ہوئی تھی جہاں پہ شہداء احد کے مزارات بھی اس وقت موجود ہیں. تو جب نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے اور جنگ لباس پہن کے باہر تشریف لائے تو اس وقت جو اکابر بڑے صحابہ تھے نا انہوں نے ان نوجوانوں کو سمجھایا کہ حضور کی رائے جب یہ ہے کہ ہم شہر کے اندر رہ کر لڑیں تو تمہیں کیا ضرورت ہے حضور کی رائے پر اپنے مشورہ دینے کی؟ تمہیں چاہیے تھا جو حضور فرما رہے اس کو قبول کرتے. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو جہاد کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں جا کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں. کہا نہیں, لیکن حضور کی رائے پر تمہیں اپنی رائے نہیں دینی چاہیے. حالانکہ حضور نے ان کے مشورے کو قبول فرما لیا لیکن یہاں انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے بات تو درست ہے, چلو اب ہم حضور کی بارگاہ میں معذرت کرتے ہیں اور حضور کو کہتے ہیں کہ آقا آپ شہر میں تشریف فرما رہے ہیں, ہم مدینے کے اندر رہ کر ہی جنگ کرتے ہیں. اچھا, جب حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے نا تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے. احد کا مارکا بھی ہونا ہے. حضور اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کے جب باہر تشریف لائے تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ حضور شہر سے باہر نکل کے جنگ کریں گے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اپنی اس بات پر آپ سے درگزر کے طالب ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے جو مشورہ دیا تھا نا اس پر عمل کیا جائے. آپ جنگی لباس اتار دیں اور شہر کے اندر رہ کے ہم یہ جنگ کریں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جو بات ارشاد فرمائی بڑی پیاری اور بڑی دلچسپ بات ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جب کسی ایک نبی نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے تو اب 2 چیزیں ہیں, یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فتح عطا فرمائے گا یا وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں گے. اب تیسرا آپشن کوئی نہیں ہے, یا تو یہ ہے کہ آپ جنگ کے لیے چلیں گے اور اللہ تعالیٰ میں فتح عطا فرمائے گا یا پھر اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ میں شہادت عطا فرمائے گا. جنگی لباس پہن کر اب اتارنا نہیں ہے, اب یہ لباس اسی وقت اترے گا کہ جب یا تو اللہ میں فتح عطا فرما دے
یا پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم جام شہادت نوش کر جائیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو حضور نے موٹیویٹ کیا اور 1000 کا لشکر یہاں سے روانہ ہوا، لیکن بعد میں 300 منافقین الگ ہو گئے اور 700 افراد جو ہے وہ باقی رہ گئے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اب جمعے کا دن آ گیا، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا بھی ہیں اور قریب ہیں، وہ بھی جنگ کے اندر شہید ہوئے تھے، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا چچا کیا ارادہ ہے؟ کہا حضور آج تو میں اس ارادے پر ہوں اے میرے آقا کہ آج میں روزہ رکھوں گا اور روزہ رکھ کر ان کافروں سے جہاد کروں گا، روزہ رکھ کر ان کافروں سے جہاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے چچا بالکل درست ہے، آپ جو ہے روزہ رکھیں اور جہاد کریں۔ اور پھر جب معرکہ جنگ برپا ہوا تو ہوا یہ کہ ایک پیچھے یعنی احد پہاڑ کی طرف ایک چھوٹا سا راستہ تھا جہاں سے گمان تھا کہ کافر یہاں سے حملہ کر دیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 50 افراد کو وہاں پر متعین فرمائے جو تیر چلانے والے تھے۔ دیکھیں ایک ایک تلوار جو روبرو کھڑے ہو کے لڑا جاتا ہے، ایک ایک تیر جو بہت سارے فاصلے سے آپ تیر مار کے بندے کو مار سکتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے کہ بالکل آمنے سامنے ہو گئے اس دور میں تلوار کے اعتبار سے لڑنا، ایک یہ کہ 10-15 فٹ اور 50-40 فٹ کے فاصلے پر کوئی دشمن آ رہا ہو تو اس کو تیر مار کے مار دینا، جیسے آج کل ہمارے یہاں میزائل ہے اور جدید جو ہے اس وقت اسلحہ ہمارے یہاں کہ جو ہے وہ 500 کلومیٹر 1000 کلومیٹر اور آبدوز اور وغیرہ وغیرہ، یعنی خشکی ہے تو اس میں الگ ہتھیار ہے، سمندر ہے تو اس میں کے اندر الگ ہتھیار ہوتے ہیں، اور پھر انٹیلیجنس ہماری ایسے ہوتی ہے کہ جو لوگوں کو دیکھتی ہے کہ یہاں پہ کوئی ہماری حد پار تو نہیں کر رہا، کوئی ہماری سرحد کے آر پار تو نہیں ہو گیا، تو یہ اس دور کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 50 افراد کو وہاں مقرر فرمایا کہ تم نے یہاں سے ہماری حفاظت کرنی پیچھے سے، اور حضور آگے بڑھے اور کفار کے آمنے سامنے جب ہوا معاملہ تو جب مسلمانوں نے حملہ کیا نا، اب ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے حملے کے بعد کافر جو کہاں ٹھہر سکتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کبھی بھی تعداد پر اسلحے پہ گمان اور بھروسہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرتے ہیں۔ اقبال نے لکھا تھا نا، کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی وہ نعرہ تکبیر کی فضا سے جو ہے وہ آواز بلند کرتے ہوئے سارے معاملے کو حل کر لیتا ہے، پتھر مار کر بھی وہ اپنا مقصد و منصب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ تو آلات اور یہ سب چیزیں تو یہ کفار کا وتیرہ ہے کہ اتنا سامان ہوگا تو لڑیں گے، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور ہم اس طرح کی مثالیں پرانے دور میں تو دیکھتے تھے، آج بھی ہم یہ بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ اگر آج انڈیا کے اندر بچیوں کے حجاب پر پابندی لگائی جاتی ہے تو ایک بچی جب نعرے تکبیر بلند کرتی ہے تو کافروں کی ہوا اور فضا ساری کی ساری خراب ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے جو اللہ نے ایمان والوں کے دل میں نعرہ تکبیر جو ہے نا، اللہ اکبر کی جو ایک نشانی اور علم اور جو اس کی عظمت و حیمت دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قائم کی ہوئی ہے، جب بندہ اس نعرہ تکبیر کو بلند کرتا ہے تو وہ آواز اس کی زبان سے نہیں بلکہ اس کے دل سے جو ہے آواز نکلتی ہے، اور یہ آواز وہ ہوتی ہے کہ جو دشمنوں کے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دیتی ہے، دشمن کو بالکل تہس نہس کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا چلو بھائی حملہ کرو۔ اب مسلمان آگے اور کافر جس طریقے سے سمجھیے کہ ریوڑ کی بکریاں اور جانور جس طرح بھاگ رہے تھے وہ آگے بھاگنے لگے، یہاں تک کہ ایسا لگا کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی۔ اب وہ مسلمان جو پیچھے تھے نا پہاڑ کی طرف، جنہیں حضور نے کہا تھا کہ یہاں سے کسی دشمن کو مت آنے دینا تاکہ پیچھے سے بیک اپ میں تم رہو یہاں پہ اور ہمیں کور کرتے رہو، ہم آگے بڑھ کے کافروں پہ حملہ کرتے رہے۔ اب ان مسلمان نے گمان یہ کیا کہ بھئی کافر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو لہٰذا اب ہم یہاں سے آگے بڑھیں اور آگے جا کر ہم جو ہے اب مسلمانوں کی مدد کے لیے آگے یعنی پیچھے ان کے چلتے چلے جائیں تاکہ کوئی کافر دائیں بائیں سے نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ جب مسلمان آگے بڑھے اور ان مسلمان نے اپنی جگہ چھوڑی اور یوں آگے بڑھے تو جناب خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے ساتھ تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ اب تو ہم ہار رہے جنگ، تو انہوں نے تھوڑا سا دائیں میں جب اندازہ لگایا نا جنگ کا تو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے جگہ خالی ہے، انہوں نے چند افراد کے لیے اور پیچھے سے آ گئے، چند افراد کے لیے اور پیچھے سے آگے۔ اچھا یہ جو 10 پیچھے موجود ہے اسے دیکھا پیچھے حملہ ہوا، اب یہ ادھر مڑا، جب یہ ادھر مڑا تو مسلمانوں کو انہوں نے آواز دی، جو آگے بڑھ رہے تھے مسلمان نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں پہ حملہ ہوا، وہ ادھر مڑے، جیسے یہ ادھر مڑے تو حضرت خالد بن ولید نے اپنے لوگوں کو آواز دی، یہ لوگوں میں تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔
اب سمجھیے کہ ادھر سے بھی کافر، اور جو کافر آگے بھاگ رہے تھے وہ ادھر سے ادھر مڑ گئے، درمیان میں مسلمان، اور پھر پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس کی تلوار کیا کر رہی ہے، کس کی تلوار کیا کر رہی ہے۔ تو اس دوران جو ہے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی شہادت ہو گئی، یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دندار مبارک تک زخمی ہو گئے، حضور کو تیر لگا اور برچھی حضور کے چہرے کے اندر پیوست ہو گئی۔ اس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام موجود تھے، ان میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ موجود ہے، یہ حضور کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، یہ تھے اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان تھے، حضور کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے، اور جو بھی تیر آتا کوئی اپنے ہاتھ سے حضرت طلحہ اپنے ہاتھ سے روک رہے، کوئی صحابی اپنی کمان سے روک رہا ہے، کوئی صحابی جو ہے وہ ڈھال بنا کے حضور کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ کفار نے اس آواز کو بلند کر دیا کہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ جب یہ آواز نکلی تو صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب بہت سارے صحابہ کرام تو تھے کہ جو اس غم میں انہوں نے کہا کہ جب حضور شہید ہو گئے تو وہ انہوں نے ہمت چھوڑ دی، اور جب انہوں نے اپنی ہمت چھوڑی تو کفار نے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا ان کو۔ اور بعض صحابہ کرام تھے جو حضور کی تلاش میں میدان میں دیکھنے لگے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اور پھر حضور انہیں ملے تو حضور کے قریب ہوتے چلے گئے۔ اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان تھے جو ہمت ہار کے ایک طرف بیٹھ گئے کہ اب حضور ہی نہیں رہے تو ہمارا اب کیا ہوگا۔ تو یہ عجیب کشمکش کے ماحول میں بالآخر اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اس دوران حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے، اور تقریباً جو وہ 70 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان یہ شہید ہوئے۔ اور اگر آپ دیکھیے کہ جو احد پہاڑ جہاں حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، تو آپ کے ساتھ 2 صحابہ کرام علیہم رضوان مزید تشریف فرمائے، 3 قبریں الگ ہیں، اور ایک قبر تھوڑا سا آگے موجود ہے جہاں پہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک ہی قبر کے اندر وہاں پہ ان کی تدفین فرمائی گئی تھی۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تھی۔ تو یہ ایک تناظر یعنی تفصیلی بات تو ہم نہیں کر سکتے اپنے وقت کے اندر، لیکن ایک نقشہ پورا میں نے آپ کے سامنے غزوہ احد کا رکھا۔ اب یہ 2-3 باتیں کہ جو بڑی اہم ترین ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کفار نے حملہ کیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میدان احد میں موجود ہیں، تو اس وقت مسلمانوں کے سامنے یہ کیفیت نظر آئی کہ کفار بہت زیادہ ہیں۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ جب شیطان نے ان کے دل میں خوف ڈالا، مسلمانوں کے دل میں کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو اللہ کی ذات پہ اور بھروسہ ہوا، اور انہوں نے کیا کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کیا کہا انہوں نے مسلمانوں نے؟ آواز سے پڑھیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے، یعنی حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کام بنانے والا ہے، بہترین کارساز ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آپ کی زبان پر یہی الفاظ موجود تھے، کیا تھے؟ حسبنا اللہ، آواز سے بول دیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے اس آگ کو گلزار بنا دیا، تھی وہ آگ لیکن اللہ نے باغ بنا دیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی، تو لہٰذا اللہ نے اس آگ کو گلزار بنا دیا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جب تہمت لگی اور آپ پہ الزام لگا، تو اس وقت آپ نے ان کلمات کو پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی شان میں قرآن پاک کی 18 آیات کو نازل فرمایا۔ اور یہ احد کے اندر جب آپ دیکھیں نا 3000 کا لشکر موجود ہے اور سامنے فقط 700 افراد ہے، آگے جنگی سامان بہت زیادہ ہے، یہاں پہ جنگی سامان بھی نہیں ہے، اس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو ادا فرمایا۔ اور سیرت نگار لکھا ہے کہ حضور کی زبان پہ مستقل یہ کلمات تھے، کیا تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور ایمان والوں کی شان قرآن پاک نے بیان کی کہ جب ان کے سامنے انہیں یہ خوف دلایا گیا نا کہ کافر تو بہت زیادہ ہیں، انہیں کہا فزادہم ایمانا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایمان کو زیادہ فرما دیا۔ انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے ان کلمات کی برکت سے ان کے دلوں کو مضبوط فرما دیا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے نا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ آج ہم
لوگوں کے پاس جاتے ہیں، عملیات کرنے والوں کے پاس تعویذ لیتے ہیں، ان سے اوراد و وظائف لیتے ہیں، اپنے پیر صاحبان کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اساتذہ کے پاس جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتائیں ہماری مشکل دور ہو، کاروبار میں برکت ہو جائے، بچوں کے رشتے ہو جائے، میرے کاروبار اچھے ہو جائے، میں قرض میں دب گیا، یعنی 100 طرح کے مسائل. کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو ایک مرض کے لیے ہوتی ہیں، کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو 2-3 امراض کے لیے، کچھ اینٹی بائیوٹک ہوتی ہیں جو ہر مرض میں کام کر رہی ہوتی ہیں. یہ جو وظیفے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بندہ جس مقصد سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ سے کامیابی عطا فرمائے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا. اور اس کی تعداد صوفیاء نے جو اپنے تجربے مشاہدات کے ساتھ بیان فرمائی وہ ہے 450 مرتبہ. روزانہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت آپ کو وقت ملے، آپ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرما دے گا، اور جیسی نیت ہے اللہ تعالیٰ ویسا اجر بھی عطا فرما دے گا. اور ہم سب سے بڑھ کے اللہ سے یہ دعا کریں اس وظیفے کے ساتھ، یا اللہ تو اس وظیفے کی برکت سے ہمیں ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھنا. مخلوق کی جو محتاجی ہے نا یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. تو حضور نے وہاں پڑھا غزوہ احد کے اندر، صحابہ کرام نے کیا کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ نے اس 700 افراد کو 3000 کے لشکر پہ فتح عطا فرما دی. تو اگر آج ہم اور آپ بھی پڑھنا شروع کریں، اللہ چاہے گا تو مالی تنگی ہماری دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں محتاجی سے بھی انشاءاللہ محفوظ رکھے گا. یقین کامل ہونا چاہیے. یقین ہوگا نا تو یہ ہر چیز اثر کرے گی، یقین نہیں ہوگا تو پھر پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. تو یقین جو ہے عزم مصمم اور ارادہ ہونا چاہیے. دوسری بات جو یہاں پہ اہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ تعداد جتنی بھی زیادہ ہو، اگر توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوگا اللہ تعالی یقیناً کامیابی عطا فرمائے گا. اور تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو فرما دیا بعینی اس پر عمل کیا جائے. یہ نہ ہو کہ اپنی مرضی سے ہم دین کے اندر اپنی تشریحات پیدا کرتے رہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں نکالتے رہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ معاملہ کچھ کا کچھ ہوتا چلا جائے گا. جیسے اس وقت لوگوں نے یہ گمان کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے، اور اپنے گمان میں بالکل درست ہے وہ، کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی تو لہذا ہم ان کو اب کور کرنے کے لیے آگے بڑھ جائیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا، جگہ تم نے نہیں چھوڑنی. تو ان سے جو غلطی ہوئی، ان سے جو صاحب ہوا بتقاضۂ بشریت، اس کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا کہ بعض صحابہ کرام شہید ہو گئے، حضور کے چچا بھی شہید ہو گئے، اور یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارکہ زخمی ہوا. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں بعینی ہی ان پر عمل کیا جائے. اور آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جنازے ادا فرمائے تو حضور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت اللہ نے عطا فرمائی کہ ہر جنازے کے ساتھ آپ کے جنازے کو پڑھا گیا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے جو نماز جنازہ ادا فرمائی ہے وہ آپ ہی کی ادا فرمائی ہے. اس سے پہلے جنازے کے احکامات اس طرح نہیں تھے. اور آپ واحد وہ ہستی ہیں کہ جن پہ مسلمانوں نے اور اللہ کے رسول نے 70 مرتبہ نماز جنازہ ادا فرمائی ہے. اللہ اکبر. تو یہ سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی. اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا حمزہ یا فاعل الخیرات یا کاشف الکربات، یعنی اے حمزہ، اے میرے چچا، اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اس کے رسول کے شیر، آپ تو فاعل الخیرات ہیں، کاشف الکربات ہیں. کس طرح کہ آپ ہم سے مصائب کو دور کرنے والے اور فاعل الخیرات، نیکیوں میں سبقت کرنے والے. یہ حضور کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے. آج بھی سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی یہ برکت ہے، وہاں جا کر بندہ جو نیت و ارادہ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں ان کا وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. آپ کی یہ شان ہے. اس لیے اہل مدینہ کا یہ معمول ہے. محبت کی بات ہے، محبت کے انداز میں سمجھنی ہے آپ نے، باقی کس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اہل محبت کے یہ معمول ہے. جب وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو ڈائریکٹ حضور کے روضے پہ نہیں چلے جاتے، بلکہ سب سے پہلے جاتے ہیں سید الشہداء. اہل محبت کے سید الشہداء ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں بقیع کی طرف، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بقیع کو سلام پیش کرتے ہیں. اور پھر یہ عرض کرتے ہیں کہ اے حضور کے چچا، اے حضور کی شہزادی، اب ہم آپ کے
آقا و مولا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ دونوں ہماری سفارش کر دیجئے. اور اہل مدینہ کا یہ معمول ہے، کہتے ہیں جب ہم اس طرح کرتے ہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہماری حاضری مقبول ہو جاتی ہے. اہل محبت کا یہ عمل ہے، اس میں نہ کوئی فتویٰ لگے گا نہ کوئی جو ہے معاملہ ہوگا، کیونکہ محبت والوں کا معاملہ ہے. کوئی لوگ براہ راست یہاں سید الشہداء کی بارگاہ میں جانے کے بجائے براہ راست چلے جاتے ہیں. ہم اپنا قافلہ جو ربیع الاول میں یہاں سے لے کے جاتے ہیں، ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ توفیق دے تو روزانہ سید الشہداء حاضری دے، اور اللہ توفیق دے تو فجر کے بعد روزانہ قبا حاضری دے، اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرے. اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا قبا میں حاضری کی وجہ سے ثواب عطا فرماتا ہے. تو 2 ریال لگتے ہیں آنے کے، 2 ریال لگتے ہیں جانے کے. بعض لوگ اب پیدل بھی چلے آتے ہیں 45-40 منٹ کی واک کرتے ہوئے. تو یہ سعادتیں برکتیں ہیں شہداء احد کے بارے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. اور آخری بات میں عرض کروں کہ حضور نے جب تدفین فرمائی نا ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی، تو حضور نے جنازہ پڑھنے میں اور تدفین فرمانے میں جو حفاظ صحابہ کرام تھے ان کو آگے رکھا. سارے صحابہ کرام ہیں، لیکن جو حافظ صحابہ ہیں نا ان کو عزت افزائی کے لیے آگے رکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان کلمہ گو ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی حافظ قرآن ہو باقی لوگوں کی نسبت اس کو زیادہ عزت دی جائے گی. اگر کوئی عالم دین ہے باقی لوگوں کی نسبت اس کو زیادہ عزت دی جائے گی. کوئی اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اس کے چہرے پہ نور نظر آتا ہے تو باقیوں کی نسبت ہمیں اسے زیادہ عزت دینی. یعنی جو دین ہے نا، عزت دینے کا دار و مدار اللہ کا دین ہے. دنیاوی طور پہ اللہ نے جس کو نوازا ٹھیک ہے، وہ اپنے مقام پہ وہ اپنا رزق حلال کما رہے کھا رہے، بالکل درست ہے. لیکن اللہ کے دین کی جہاں بات آئے گی وہ حضور کا طرز عمل یہ ہے کہ جو صحابہ حافظ سے حضور نے تدفین کے معاملے میں ان کی ترجیح رکھی. آج ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم بھی ایسے ادارے، ایسے افراد کہ جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل رکھے ہوئے ہیں، ایسے ادارے جہاں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، دین کی تعلیم دی جاتی ہو، ہمیں انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ کا وقت زیادہ نہیں لیتا، ایک بات عرض کرتا ہوں. ہمارے یہاں مختلف چوکوں پہ چوراہوں پہ دسترخوان لگے ہوئے، اچھی بات ہے، لوگوں کو کھانا کھلائے. ہمارے یہاں ساری افطار میں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ سال میں 1 مرتبہ آپ لوگوں کو ساری کرواتے پورا مہینہ، سال میں 1 مرتبہ آپ افطاری کرواتے، رات کا کھانا کھلا دیتے ہیں. آپ روزانہ دن میں 1 یا 2 وقت کا لوگوں کو دسترخوانوں پہ بٹھا کے کھانا کھلا دیتے ہیں. اس کے جو مثبت یا منفی پہلو ہے میں ان پہ بات نہیں کر رہا. میں اس وقت ایک سوچ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. یہ جو دین کے مدارس ہیں، جو مدارس دینیہ ہے، یہاں پر 1-2 دن یا رمضان میں نہیں بلکہ پورا سال 3 وقت کا کھانا طلباء کو فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے، پورا سال. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان طلباء کی کفالت کے لیے ہم آگے بڑھیں. جہاں جو ادارہ آپ کو نظر آتا ہے وہاں پر آگے بڑھیں، ان طلباء کی کفالت کریں، راشن کی صورت میں، مال کی صورت میں، جو بھی ادارہ آپ کے قریب ہے. جب آپ یہ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا کنٹریبیوشن کر دیا ہے، کوئی نہ کوئی تعاون آپ نے کر دیا ہے. ہم اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کی اگر کوشش کریں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں. آذان ہوگی.